السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وما تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وقال الله تعالى في المقام الآخر: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں جو جمع کیا ہے، اللہ اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، ہم تمام کو صحت و عافیت دے، دین کی خاطر ہم اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی خوبصورت انداز میں پیش کرنے والے بنے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں اور ماؤں، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جو اپنی سادگی اور پاکیزگی کے ساتھ مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے۔ اس کی تعلیمات نہایت ہی شفاف ہے، اس کے احکامات نہایت ہی واضح اور آسان بھی ہے، اور جملہ انبیاء اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ محبوب مشغلہ اور اس کی ترویج اور اشاعت کرنا ان سب کا ایک اہم فریضہ رہا ہے۔ چنانچہ انہی پاکیزہ اور دلنشین تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تعلیمی و تربیتی ادارے کی بہت ضرورت تھی، جو الحمدللہ الرشدہ اکیڈمی کے ذریعے عمل میں آئی، اور ہم سب خوش نصیب اس کا حصہ ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس کام میں ہماری اور الرشدہ اکیڈمی کی پوری ٹیم اور ہر فرد کی جو بھی اس میں حصہ لیں، ان کی مدد فرما، ان کو صحیح ہدایت عطا فرما، اور یہاں سے
मिल्लत इस्लाम की बेटियां और माएँ बासलाहियत दाइयात बनकर निकलें और इस्लाम की दावत व तबलीग और कुरान और हदीस की इशाअत और तरवीज यानी फैलाने में और शिर्क व बिदआत को ख़त्म करने वाले बने। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो मेरी तमहीद थी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो देखिए, आज मेरा मौजू है इस्लाम में ज़कात और सदक़े का जिक्र। शरीयत इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद को हासिल है। ठीक है, तौहीद सबसे पहले दर्जे पर फायज है। इसके बाद बदनी इबादत में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल नमाज है। इसके बाद माली इबादत में ज़कात और सदक़ात का नंबर आता है, फिर रोजा है और हज का नंबर है। तो गोया इस्लाम की पूरी इमारत इन 5 बुनियादों पर रखी गई है। आज मुझे इन 5 बुनियादों में से एक बुनियाद ज़कात और सदक़ात के बारे में आपसे गुफ्तगू करने का मौका दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह से दुआ है मुझे इसका पूरा पूरा हक अदा करने वाला बनाए, आमीन। और एक बात, चूंकि हम इस बात को भूल नहीं सकते कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के बाबरकत महीने से गुजर रहे हैं और ये रोजे का जिक्र किए बगैर हम आगे बढ़ना मुनासिब नहीं समझते। तो आज मैं एक नुक्ता आप लोगों को समझा के आगे बढ़ना चाहती हूँ कि हमने बार बार ये सुना कि रोजा हम पर ही नहीं बल्कि हम पर ही फर्ज नहीं हुआ बल्कि हमसे पहले की उम्मतों पर भी फर्ज था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मगर क्या आपने इस बात की अहमियत को इस तरह भी सोचा है कि हम अपने मुकाम और मर्तबे को जरा बढ़ाकर ये सोचे कि जिस बात का मुकल्लफ पाबंद अल्लाह ताला ने हमको बनाया है वो कोई मामूली काम और इबादत नहीं है, बल्कि रोजा पहले के नबियों पर भी फर्ज था। वो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसी तरह बहुत से और अंबिया इकराम पर भी फर्ज होता रहा है। ये सिलसिला चलते चलते ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक फर्ज हुआ। हाँ, ये एक और बात है कि उनके रोजे की शक्ल और हमारे रोजों की शक्ल अलग है, मगर ये रोजा पहले की उम्मतों पर भी फर्ज था। यहाँ गौर करने की बात ये है कि ये इबादत, ये तारीखी सिलसिला, गोया ये तारीखी सिलसिला में अगर हम भी शामिल होना चाहते हैं तो फिर इसी तरह हमें भी रोजा रखना होगा, जिस तरह अंबिया इकराम रखा करते थे, इखलास और रब्बे ताला की खुशनुदी के साथ। तो हम भी उस तारीखी काफिले में शामिल हो जाएंगे जो काफिला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफा तक चल रहा है और क़यामत तक भी चलेगा। तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। कितनी प्यारी बात है ना कि हम अपने आप को किसके साथ महसूस कर रहे हैं, वो कौन सा काम कर रहे हैं, नबियों वाला काम जो हजरत आदम से लेकर अब तक तमाम नेक लोग करते रहे हैं। कितनी शर्फ और इज्जत की बात है इस एक जुमले में कि रोजा तुम पर ही नहीं बल्कि तुम्हारी पहली कौमों पर भी फर्ज किया गया। ये एहसास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए और इस एहसास से ही हमारे रोजे में खूबसूरती आती है, एक खुशो खुजू पैदा होता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी इबादत से गुजर रहे हैं जो अंबिया का शेवा रहा है।
اور ایک بات آپ کو میں یہاں بتاتی چلوں، اس رکوع کی جو سورہ بقرہ میں روزوں کی فرضیت کے بعد آیا ہے، ایک اہم بات قرآن میں آپ نے غور کیا بہت سے سوال ہوئے جن کے جواب میں رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے فلاں فلاں سوال کا یہ جواب ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تو آپ کہتے قل فیہما اسم کبیر۔ اسی طرح بہت سے مقامات پر جب لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو سوال کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے وہ جواب دیتے تھے، قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے بول کر۔ مگر ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیچ سے ہٹا کر ڈائریکٹ دیا ہے، اسی روزے کے فرض ہونے کے رکوع میں، جہاں اس رکوع میں روزہ فرض کیا گیا ہے اور قرآن کے نزول کا تذکرہ بھی ہے۔ اسی رکوع میں آپ جب آپ یہ سوال دیکھیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہا، اور جب میرے بندے پوچھیں آپ سے میرے بارے میں تو قل کہہ دیجئے بول سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، مگر کیا کرے، قل کو ہٹا دیے وہاں سے، ڈائریکٹ کیا جواب دیے، فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ پوری آیت ہے۔ کیا معنی اس کا؟ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی، بلکہ آپ کو ہٹا کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قریب ہوں۔ اس کا مطلب رمضان میں ڈائریکٹ آدمی کا تعلق رب کائنات سے ہو جاتا ہے، کسی بھی واسطے کی اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، اس میں رمضان میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سے ہم تعلق کر سکتے ہیں، ہماری ہر حاجت، ہماری ہر ضرورت اسے پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں قریب ہوں۔ جب کوئی ہم سے کہے کہ میں قریب ہوں آپ پریشان مت ہو تو ہمیں کتنی ہمت آتی ہے۔ تو اسی لیے ہم ہماری ہر ضرورت کو اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے جائیں۔ اس طرح مسلسل ایک مہینہ مانگنے سے ہمارے اندر یہ عادت ہو جائے گی، اس کے بعد بھی ہم اس عادت کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 2 پوائنٹس بتانا میں جی چاہ رہا تھا، آپ کو بتا دیا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ شریعت اسلام میں زکوٰۃ کا بڑا زبردست مقام ہے میری بہنوں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر 82 مرتبہ کیا ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ کہہ کر زکوٰۃ ادا کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جہاں نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ فوراً ہی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ جہاں حقوق اللہ کا ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ فوراً حقوق العباد کی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں، اسی لیے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جیسا کہ میں نے اپنے خطبے میں پڑھا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا من خیر۔ اے لوگو، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے لیے قرضہ دو، اچھا قرض، اور جو کچھ بھی تم بھیجو گے اللہ کی راہ میں اس کو اللہ کے پاس بہت ہی بہتر پاؤ گے، اور درجے اور لیول کے حساب سے بہت ہی بہتر، کئی گنا بڑھ چڑھ کر۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ دیکھا نا کیا ترجمہ ہے؟ اور آپ نے غور کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے، حالانکہ ہم جو بھی خرچ کریں وہ اللہ تک تو نہیں پہنچتا، مگر اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض سمجھ رہے ہیں۔ اور قرض کا معلوم ہے نا،
اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کریں گے. تو پہلی خوشخبری تو ہمیں یہ مل گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کا حق ہمیں ضرور بضرور عطا کریں گے. ٹھیک ہے. پھر میں نے سورہ بقرہ کی 195 آیت پڑھی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر کے گویا تم اگر چھپا کر رکھو گے تو وہ ہلاکت کے ذریعے، ہلاکت کے معنوں میں آ جائے گا کہ تم اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو گویا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں خود بخود ڈالو گے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو. احسان جتلانا نہیں ہے بلکہ احسان کر کے بھول جانا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو احسان کرتے ہیں. پھر میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اور 25 پڑھی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. پہلے آپ ان کی دلائل دیکھ لیجئے، پھر ہم اس کی تشریح میں جائیں گے انشاءاللہ. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ یہ ان کی ذلت کے لیے فبشرہم کا لفظ استعمال ہوا ہے. حالانکہ خوشخبری کے لیے فبشرہم بولتے ہیں، بشرا بولتے ہیں خوشخبری دینے کو، مگر یہاں پر جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا ہوگا اس دن؟ کیا ہے وہ دردناک عذاب؟ پھر آگے آیت نمبر 25 میں اس کی تفسیر بھی کر رہے ہیں. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا. اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو تپائیں گے آگ میں، جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اور پھر اس سے داغیں گے. کیا کریں گے؟ فتکوی بہا، اس سے داغیں گے ان کے بازوؤں کو، اور ان کے پہلوؤں کو، اور ان کی پیٹوں کو، ان کے پیشانی کو، ان کے بازوؤں کو اور ان کی پیٹوں کو داغیں گے اس سے، اور کہیں گے یہ ہے تمہارا خزانہ جو تم نے چھپا کر رکھا تھا، پس چکھو جو کچھ تم چھپا کر رکھتے تھے. دیکھ رہے ہیں میری بہنوں، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری کس طرح دی جا رہی ہے؟ اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے ذریعے جو اللہ کی راہ میں، یہ 3 چیزوں کا ذکر کیوں کرے آپ نے غور کیا؟ جو بھی اللہ کی راہ میں آپ سے مانگنے آتا تھا، آپ اس کی پیشانے پہ بل پڑ جاتے تھے، ارے آ گیا جی اس کو دینا پڑے گا. تو یہ پیشانی پہ بل پڑنے کی وجہ سے پیشانی پہ داغا جائے گا، پلٹ کر جانے کی وجہ سے بازوؤں پہ داغا جائے گا، اور پھر نہ دینے کی وجہ سے پیٹ پر بھی داغا جائے گا، ظہورہم، ان کی پیٹوں پر بھی، اور کہا جائے گا کہ چکھو تمہارا وہ عذاب، وہ سونا جو تم دنیا میں چھپا کر رکھتے. اللہ اکبر. اللہ ہم تمام کی اس سے حفاظت کرنا. دیکھیے میری بہنوں، ظاہر ہے اگر اللہ تعالی کسی بات کے بارے میں ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو کافی ہوئے، مگر جب بکثرت اس کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ وہ کافی اہمیت کی حامل اور ضروری عمل ہے. اسی لیے تو 82 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے قرآن میں. تو سوچئے آپ یہ کتنی اہم چیز ہے. چلیے زکوٰۃ پہلے فرض کس پہ ہے وہ دیکھتے ہیں.
زکوٰۃ ہر صاحب نصاب انسان پر فرض ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کو نہیں نکالتا، اس کے لیے قرآن میں بھی وعید اور عذاب کا ذکر موجود ہے، اور بکثرت احادیث میں بھی وعیدیں آئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک سورۃ توبہ کی آیت تلاوت کی نا، یہ قرآن میں اس کی وعید ہے۔ اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، چلیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ماشاء اللہ، اللہ ہماری بہنوں کو جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں، اللہ اس کی مدد فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ریفرنس کے ساتھ آپ کی اسکرین پر حدیث پیش کی جا رہی ہے، سن لیجئے۔ میں بھی یہی پڑھنے والی تھی۔ جس آدمی کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ عز و جل مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے، بعض میں 2 زبانیں ہوں گی بل کر بھی آیا ہے۔ وہ سانپ ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی پانچے یعنی اس کی جبڑے پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تو چھپا کر رکھتا تھا۔ اس پر وہ بار بار ڈسے گا۔ سانپ اپنی 2 زبانوں سے اس آدمی کے پر حملہ کرے گا اور کہے گا، اس کے اندر زہر ڈالتا جائے گا۔ اس زہر کے بارے میں بھی آتا ہے، اگر اس زہر کا ایک خطرہ زمین پر گر جائے تو وہ قیامت تک وہ زمین پھر سے ہریالی نہیں اگائے گی، اتنا زمین پہ وہ اثر ہے۔ تو انسان کو سوچئے اس کے ایک ڈسنے سے کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اور وہ کہے گا سانپ، چکھ، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اور میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو نے چھپا چھپا کر رکھا۔ اس میں جو غریبوں کا حق بن گیا تھا، وہ حق تو نے ان کو نہیں دیا۔ آج میں وہ مال سانپ کی شکل میں تیرے پاس آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آیت تلاوت فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اور وہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو چھپا کر بخیلی کرتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں جو کچھ ان کو اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے، کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ سراسر ان کے لیے برا ہے، وہ مال ان کے لیے بہت بدترین ہے۔ اس مال کے ذریعے ان کو توق بنا کر ان کے قیامت کے دن ان کے گلوں میں پہنایا جائے گا اور اس کو کاٹا جائے گا۔ تو جس کی تفسیر ابھی ہم حدیث میں پڑھ چکے۔ سن رہے نا میری بہنوں، کتنی بھیانک وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے، یہاں فضل سے مراد مال ہے، ٹھیک ہے؟ آتاہم اللہ من فضلہ ہی بولے نا، وہ یہاں پہ فضل سے مراد مال ہے۔ یہ وعید ہی ایک بخیل اور کنجوس آدمی کے حق میں ڈرنے اور عذاب کے لیے کافی ہے۔ مگر ایک اور حدیث مسلم شریف کی میں سنانا پسند کرتی ہوں۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، بولتے ہیں نا یہ میری کار ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا زیور ہے، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اس کا مال تو 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1، جو کھایا وہ بدن کو لگ گیا،
جو بھی ہم نے کھایا اس سے خون بن گیا, ہمارے جسم کو فائدہ پہنچ گیا, ایک پارٹ ہے یہ. دوسرا, اور جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا, یعنی پہن کر اس نے اس سے اپنے جسم کو ڈھاکا, اس سے فائدہ اٹھا لیا تو وہ بوسیدہ ہو گیا. اور تیسرا حصہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا, یعنی بچ گیا کل کے لیے, آخرت کے لیے کام آ گیا, وہاں وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. گویا آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر لیا, اس کے سوا جو بھی اس کے پاس مال ہے وہ دوسروں کا ہونے والا ہے, یعنی اس کے چلے جانے والا ہے نا, وہ تو چلے جائے گا اور لوگوں اس کے مال کے پاس رہ جائیں گے اور آپس میں یہ جھگڑے کر لیں گے کہ یہ میرا حصہ ہے, یہ تیرا حصہ ہے, یہ ولا ہے. بلکہ تو گویا بعد میں یہ جھگڑے کا جڑ ہے آپس میں لوگوں کو مال چھوڑ کر جانا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اپنا جائیداد وغیرہ نہ رکھے, بلکہ اپنی تیاری, اپنے نام اعمال میں اضافے کے لیے اپنے ہاتھ سے جو خرچ کرے گا وہ اس کے لیے زیادہ بہتر اور مناسب بھی ہے. اور خدا نخواستہ اگر وہ غلط مال ہے, غلط حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہے, اور اس کے بچے بھی اگر وہ حرام طریقوں سے کچھ غلط کام کریں گے تو وہ مرنے والے کے ذمے بھی وہ غلط کاموں کا سزا برزخ میں ملتی رہے گی, وہاں سے وہ ختم نہیں ہو جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین. یہاں مال کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں ہے میری بہنوں, الحمدللہ اس سے کسی کو انکار نہیں. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سب کو مال کی ضرورت ہے, لیکن مال کے کچھ ضابطے ہیں, کچھ طریقے ہیں, کچھ اصول ہیں. اس طریقے سے مال کو خرچ کرنے سے کوئی مضائقہ نہیں, یعنی حرج نہیں ہے. مال ہمارا نہیں, ہمیں مال اور اللہ, دیکھیے سب میں پہلی بات, ہمیں جو بھی مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اپنی طرف سے نہیں کمایا, ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی رحمت اور مدد اس میں نہ ہو, بلکہ اللہ نے تو مجازن ہم کو اپنا کہنے کی اجازت دے رکھی ہے, مگر سارا کا سارا مال دراصل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. دیکھیے یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, ایک منٹ میں ابھی آ رہی. ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں نے محنت کی, میں نے دکان کھولی, میں نے کاروبار کیا, میں نے نوکری کی, میں نے مزدوری کی وغیرہ وغیرہ, اس کے بدلے جو بھی مال مل رہا ہے یہ تو مال میرا ہے, اللہ کا کیسے ہوا؟ بولتے ہیں نا تھوڑے نہیں معلوم ہونے والے, تھوڑے نا اہل لوگ, تو ان کو جواب دینے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, غور سے سنیے. ٹھیک ہے, دکان تو ہم نے کھولی, کاروبار ہم نے کیا, محنت کی, اس کو خریدنے والے کو کس نے بھیجا؟ وہاں اس دکان سے ہمارا مال خریدنے والے کو اللہ نے کس نے بھیجا؟ ورنہ تمہارا مال جیسے کا ویسا رہتا نا. نوکری یا مزدوری کرنے کی صلاحیت تم میں کس نے دی؟ اس لائق تم کو کس نے بنایا؟ ان سے ہم یہ سوال کرنا. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ہم بیکار کسی کونے میں پڑے رہتے نا, جو کہ آج بہت سے لوگ اس طرح پڑے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں.
ہٹے کٹے رہتے ہیں مگر کمانے کی توفیق ان کو نہیں ہوتی. حلال کمائی کمانے اور کھانے اور کھلانے اپنے بیوی بچوں کا وہ ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھیک مانگتے ہیں اور غلط کام کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے چوری ڈکیتی وغیرہ. تو کیا یہ صحیح چیز ہے؟ کیا ان لوگوں کی حیثیت ہمارے نزدیک کچھ ہے؟ نہیں نا. تو جو کوئی بھی کاروبار کرے یا نوکری کرے یا کچھ اور بھی کرے، مگر یہ سوچے کہ اس میں اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، اس میں اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اس میں برکت بھی اللہ دینے والا ہے، اس میں اللہ کی توفیق آنے سے ہی میرے مال میں برکت ہوگی، میں بڑھا سکوں گا اس مال کو، وغیرہ وغیرہ. یہ ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. الحمدللہ. اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مال آ رہا ہے، اس مال میں غریبوں کا بھی حق ہے، ورنہ وہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ وہ مال کیا ہوگا. دیکھیے، ماں کے پیٹ میں بھی ایک بچے کو رزق دینے والا کون ہے؟ ایک ماں اور باپ بھی نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ میں اس طرح رزق پہنچاتا ہے. جب وہ ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک جگہ سے رزق بند ہوتا ہے، جو وہ ہوتی ہے نا انتڑی، وہاں سے جب کاٹ کر بچے کو الگ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے 2 خوشخبریاں مل جاتی ہے ماں کے سینے کو لگا کر. ایک راستہ بند ہوا تو 2 راستے مل گئے تجھے. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو جب وہ 2 راستے بند ہو گئے تو 4 راستے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، 2 ہاتھ اور 2 پیر، اور کہتے ہیں جا اپنی مرضی سے جو کمانا ہے کما کر کھا. یہ کیسے سلسلے ہیں، یہ کیسے اصول ہے، یہ کیسے طریقے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ ایسا کتنا پیارا نظام ہے. قرآن کی ایک ایک آیت میں نا میری بہنوں ڈھیر سارے معنی چھپے ہوئے ہیں. جس کا جیسا ذہن ہے نا، اس کو اگر اچھائی میں، غلط نہیں بول رہی ہوں، غلطی میں مت سوچے ہرگز بھی، بلکہ اچھائی میں اگر ہم اس کو سوچیں تو اللہ کے یہاں بہت سی رحمتیں ہیں جس کو ہم لوٹ سکتے ہیں، ہم لے سکتے ہیں، مگر اپنے ذہن کو مثبت طریقے میں رکھنا چاہیے، کبھی بھی منفی نہیں سوچنا چاہیے، ہر بات میں صحیح چیز کو اپنانا چاہیے. اور جب یہ انسان کے اندر آ جائے نا، جب وہ غلط بات کو بھی اچھا پہلو نکالنے لگے گا تو سمجھ جائیے کہ وہ ایمان کے بہت ہی بڑے درجے کے طرف پاس ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا یہی طریقہ تھا نا، کبھی بھی منفی سوچ نہیں رکھتے تھے، ہمیشہ مثبت پازیٹیو تھنکنگ. غلط بات بھی اگر کوئی کرا تو ایسا سوچ کے چھوڑ دیتے تھے شاید وہ کچھ پریشان ہو، اس نے مجھے اپنا سمجھا اس لیے مجھ پر اپنا غصہ نکالا. یہ تھا ہمارے رسول کا طریقہ اور اخلاق. سبحان اللہ. تو اللہ کے لیے ہمیں ہمیشہ اچھا سوچنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے ہر احکام پر عمل کرنا ہے. چلیے اب آگے ایک اور حدیث سن لیں جو ایک بخیل کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صبح بندے کی ایسی نہیں ہوتی، یعنی ہر صبح ایسا ہوتا ہے. حدیث میں دیکھیے کیسا بیان کرتے ہیں، یعنی اب بات کو گہرائی سے سمجھے. کوئی صبح بندے کی ایسی نہیں ہوتی، یعنی ہر صبح ایسا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ سے یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، تیرے راستے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کو ان کے مال کا اچھا نعم البدل عطا فرما، اس کو دگنا کر کے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی. جو دینا ہے وہ تو ہے ہی، مگر دنیا میں بھی اس کو دگنا تگنا کر کے اس کی نیت کے مطابق ضرور دے. یہ ایک فرشتہ کہتا ہے.
دیکھیے دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ بخیل جو تیرے راستے میں تیرا مال تیرے حقداروں تک نہیں پہنچاتا اس کا مال تو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر، یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ معصوم فرشتے دعا کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ہم بولتے ہم نیک لوگوں کو بولتے کہ دعا میں یاد رکھنا آپ کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہو۔ فرشتوں کو اگر ہمیں موقع ملے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہ کتنی قابل شرف کی بات ہے نا، اور وہ آٹومیٹکلی اس کے حق میں خود بخود ہم بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو فرشتے اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس نیک آدمی کے لیے بھی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اور اس بخیل کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا۔ تو دیکھیے ہمارا تجربہ کیا بتاتا ہے، ایسا اللہ کرتا بھی ہے۔ وہ اخلاص سے نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے پاس اور آتے جاتا، اور جو کنجوسی کرتا ہے اللہ اس کا مال بیکار اور ضائع کر دیتے، ضائع جگہوں میں خرچ کرا دیتے ہیں، یعنی مال کو ضائع ہونے کی کئی راستے بنا دیتے ہیں۔ مثلا طرح طرح کی بیماریاں دے دیتے ہیں، پیسہ ہے مگر اس سے اس کے دل پسند چیزیں وہ نہیں کھا سکتا، کیا کہتا ہے یہ کھاؤ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، وہ کھاؤ نہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ پیسہ دیکھ کر خوراک ہی چھین لی۔ اللہ اکبر، ایسی نوبت اگر نہ آئے، نہ ہونا چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیماریوں سے بچنے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ پہلا سبق ہم نے ان آیات اور حدیث سے کیا سیکھا؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بیماریوں سے محفوظ رہو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ مال کو ضائع کرنے کے اسباب بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تمام بیماریوں سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، اب ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ حسد کا نام تو سنا ہے نا آپ نے؟ یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے، مگر اس کو دو جگہ جائز قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے نام کو بدل کر رشک کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کیا ہے؟ حدیث سنیے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، لا حسد فی اثنتین، کوئی حسد نہیں، کوئی رشک نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ حسد نہیں ہے مگر جائز دو چیزوں میں۔ کیا ہے وہ جائز؟ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دے کر رکھا ہو اور وہ اس کو حق کے راستے میں خرچ کرنے پر لگا دیا، تو ایسے مالدار آدمی سے آپ رشک کرنا جائز ہے، یعنی دعا کرنا کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے اور اس طرح مجھے بھی مال عطا کر تاکہ میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں، یہ دعا۔ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا کہاں رشک کرنا جائز ہے؟ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ علم کو چھپا کر نہیں بیٹھتا بلکہ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، تو علم کے ذریعے فیصلے کرتا ہے، علم کی روشنی میں لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ ایسے عالم سے بھی رشک کرنا جائز ہے، یعنی علم حاصل کرنا اور اپنا علم دوسروں تک پہنچانا۔ تو ایسے مالدار اور ایسے عالم سے رشک کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہم نے سمجھ لی الحمدللہ۔ اور آپ نے اس حدیث میں ایک بات غور کی، اس حدیث میں مال اور علم کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، گویا علم کی جگہ مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، علم حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا نا حدیث میں دو چیزوں پہ رشک کرنا جائز ہے، ایک علم ایک مال۔ تو علم حاصل کرنے، علم کی مدد
مال کے ذریعے کرنی چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے دل کھول کر مال خرچ کرنا چاہیے. اور آپ پوری سیرت صحابہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تاریخ گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں کس قدر مال خرچ کیا. بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے, ذرہ برابر بھی پش و پیش نہیں کرتے تھے, ٹال مٹول نہیں کرتے تھے, بہانے اور توجیحات نہیں کرتے تھے, بلکہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں اس امید, واپسی کی امید سے خرچ کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ دے گا, بندے نہیں. میں آگے بتاؤں گی کہ کس طرح ہمیں کس نیت سے مال خرچ کرنا چاہیے. تو میں بتا رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جا رہے تھے نا, معلوم نا سب میں پہلے ہجرت اللہ کے رسول کے ساتھ کس نے کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. تو جب وہ اپنے ساتھ کتنے ہزار درہم لیے معلوم آپ کو؟ 40,000 درہم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے چلے, اور مدینہ پہنچتے پہنچتے ان کے پاس صرف 5,000 درہم باقی رہے. یہ تاریخ میں آتا ہے. یعنی راستے میں جہاں جہاں بھی جس چیز کی ضرورت پڑتی گئی, آپ نے فوراً اپنا مال خرچ کرتے ہوئے وہ چیز لیتی گئے. دیکھ رہے, 40,000 میں سے 5,000 بچے, پورے 35,000 انہوں نے صرف راستے میں خرچ کر دیے. وہ اب کیا کس طرح خرچ کیے وہ تاریخ کا الگ مسئلہ ہے, مگر اپنے ساتھ دیکھیے اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں ہونا, بلکہ اپنے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا. کیا وہ پیسہ ان کے حریص نہیں تھے؟ کیا ان کو پیسہ پسند نہیں تھا؟ مگر وہ ہم باقی عقل مند لوگ تھے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ ہمیں دگنا تگنا بن کر ملے گا, یہ سوچ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اسی طرح جنگ تبوک کا موقع یاد کیجئے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اپنے اپنے مالوں کو جمع کرنے کا, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے سارے مال کے 2 حصے کیے, اور ایک پورا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دیا, اور سوچا آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا, کیونکہ وہ ہمیشہ ابو بکر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی انہوں جو نیکیاں کرتے تھے ان سے میں زیادہ نیکیاں کروں, نیکیوں میں سبقت لے جاؤں بول کر ان کو سوچتے تھے. تو یہ تبوک کے موقع پہ سوچتے ہوئے آتے, آج تو میں بہت زیادہ مال لے کے جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں آج ابو بکر سے زیادہ آگے نکل جاؤں. مگر جب ان کو پتا چلتا ہے, جب ابو بکر آتے ہیں اپنے ساتھ مال و متاع لے کر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول میں نے گھر کا سارا سامان لے کے آ گیا, میں نے اللہ اور اس کے رسول کو میرے گھر میں چھوڑا. بولے تو حضرت عمر ایک الگ ہی حسرت محسوس کرتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ نہیں, میں کتنی بھی کوشش کر لوں ابو بکر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ان کا مقام و مرتبہ مجھ سے زیادہ ہی ہے. دیکھیے نیکیوں میں کس طرح ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی واقعات ہمیں اپنی تاریخ میں ملتے ہیں. اب کیا پتا چلا ہمیں دوسرا سبق, بہت بہت قربانیوں کے بعد یہ شہرت دوام حاصل ہوتی ہے انسان کو. کیا یہ نام ہم جو لے رہے ہیں اب, اور انشاءاللہ آئندہ بھی لیا جائے گا قیامت تک, کیا ایسے ہی ان کو مل گیا؟ نہیں نا, بہت بہت قربانیوں کے بعد شہرت دوام حاصل ہوتی ہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ کی شہرت, دوام مانے ہمیشہ کی, اور شہرت مشہور ہو جانا. یہ جو مشہور ہوئے ہمارے صحابہ کرام, ہمارا اسلاف, ہماری صحابیات, کیا وہ ایسے ہی ہو گئی ہیں؟ ارے ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو حدیث میں تفسیر میں لکھا گیا ہے. کس طرح؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے. ایک بار 2 بار خرچ کرنے سے نہیں, بلکہ بار بار خوش دلی سے, مکمل بھروسے اور یقین کے ساتھ خرچ کرنا پڑتا ہے.
جب جا کر دنیا میں بھی اس کا پھل نظر آتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. سبحان اللہ. اور ہم آج جب صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم. کیا یہ معمولی بات ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو بلکہ ہم ہر بار بول رہے ہیں، ان کو دعا دے رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور ہماری تاریخ گواہ ہے کہ صحابیات نے بھی ایسا ایسا مال خرچ کیا جس کا ثانی آج کوئی پیش نہیں کر سکتا. ہم نے الحمدللہ کئی مرتبہ اپنے الرشدہ اکیڈمی کی طرف سے امہات سیرت امہات المومنین میں بھی سنا نا کہ ہماری ہر ماں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی. اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے بھی اور اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنے وظیفے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی ہر ماہ. سوچئے مقررہ جو وظیفہ ان کے ذمے کیا گیا تھا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی، ضرورت مندوں تک وہ پہنچایا کرتی تھی. سبحان اللہ. کتنی پیاری تھی ہماری مائیں. اور دنیا میں بہت سے لوگ ہیں صرف ایسے ہی جیتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے جیتے ہیں، کچھ دوسروں کے لیے، کچھ اپنے لیے، مگر کچھ لوگ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے جیتے ہیں. اور اپنا حق تو خود بخود ادا ہی ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے جئیں گے تو ہمارا خود بخود حق ہمارے سے ادا ہوتے ہی رہتا ہے، کیونکہ کوئی حکم کوئی احکام ایسا نہیں ہے جس میں انسان کو عمل کرنے سے اس کا حق تلفی ہو. الحمدللہ. اور یہ جینے میں اعلیٰ درجے کا جینا جو اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اسلاف نے اس کی مثالیں ہمارے لیے پیش کر دی ہیں اور اللہ نے قیامت تک ان کا نام مشہور کر دیا ہے اور جنت کی فہرست میں ان کا نام شامل کر دیا ہے. میری بہنوں، جنت کی فہرست میں دنیا میں ہی ان کو لکھ دیا گیا. اور اسی طرح ہمارے عثمان غنی کو کون بھول سکتے ہیں، جو مشہور ہی اپنے مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہوئے تھے. ہمارے تیسرے خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان غنی، ان کا نام ہی غنی تھا. ان کی فضیلت میں تو مال خرچ کرنے کی وجہ سے آیا. جو موقع میں نے ابھی بیان کیا نا جنگ تبوک کا، جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تو پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ 100 اونٹ لے کر آتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. دیکھیے کتنے مالدار تھے وہ. اس کے بعد 200 اونٹ پھر 100 لے کر آتے ہیں، پھر دیے بعد بھی ان کو کمی محسوس کرتی، پھر اور 100 لے کر آتے ہیں. اس طرح 3 مرتبہ وہ 300 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. سوچئے جہاں لوگوں سے بڑھ کے اونٹ ہی اونٹ نظر آتے ہوں کیسا ماحول ہوگا. وہ کتنی پیاری جائیداد تھی ان کی وہ، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے بس لے لیجئے. اس کے بعد بھی ان کو کچھ کمی محسوس ہوتی، پھر کیا کرتے؟ قریب اللہ کے رسول کے آگے بولتے اللہ کے رسول یہ ایک تھیلی بھی آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس میں کیا ہے عثمان؟ تو اللہ کے رسول کو انہوں بتا دے اس میں 1000 دینار ہیں. سبحان اللہ. یہ 300 دینے کے باوجود ان کا دل ابھی مطمئن نہیں ہوتا. پھر وہ کیا کرتے؟ 1000 دینار سونے کے سکے، دینار کس کو بولتے؟ سونے کے سکے کو، اور درہم چاندی کے سکے کو، وہ بھی دے دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول اپنے داماد کی اتنی اچھی صفت دیکھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں عثمان کو پسند کرتا ہوں، آپ بھی عثمان کو پسند کریں، آپ بھی ان سے محبت کریں، اور اس کے بعد اگر عثمان کچھ بھی خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں تو بھی ان کے لیے جنت. یہ تھا ان کا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی اسی طرح مال خرچ کرنے والا، ایسا مالدار بھی بنائے اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی بنائے. آمین. آپ کو پتا ہے زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد، زا دو چشمی ہاں دال. اس کے معنی ہیں
پیسہ اور مال رہتے ہوئے بھی آدمی پیسے کی طرف توجہ نہ کرے. خوب پیسہ اور مال ہے مگر پھر بھی اس کو پیسے کی توجہ اور اس کی محبت نہ ہو، یہ زہد کہلاتا ہے. اور یہ صفت ہمارے تمام اسلاف میں ہوا کرتی تھی. مال موجود ہونے کے باوجود مال سے محبت نہیں بلکہ اللہ رسول سے زیادہ محبت ہوا کرتی تھی. ایسے آدمی کو زاہد کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم آتے ہیں چاندی کے سکے، اور وہ صبح سے شام ہوتے ہوتے ہی خرچ کر ڈالتی ہے پورے کے پورے. جب ان کی باندھی کہتی ہے عائشہ آپ روزے سے ہیں، 1 درہم تو رکھ لیں تاکہ ہم افطاری کا سامان لے سکیں، تو وہ کہتی ہے نہیں، اگر میں یہ رکھ لوں گی تو میری ذات کے لیے ہوگا، اور وہ دوں گی تو وہ میری آخرت کے لیے ہوگا. دیکھیے کتنی پیاری ماں تھی ہماری، سبحان اللہ. اسی طرح ہر امہات المومنین کے بارے میں ہم نے سن چکا ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز سے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ہمیشہ دیا کرتی تھی جب تک وہ زندہ رہی. اب آج کے حالات کی طرف آتے ہیں. وہ حالات تھے، وہ مقام و مرتبہ تھا جو دنیا میں آج تک مشہور ہے، کیونکہ ان کی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق چلا کرتی تھی. اور آج مسلمانوں کی زندگی کے تمام حالات غور کریے، تمام کے تمام پہلو یا شعبے یا حصے کہہ لیں بالکل تبدیل ہو کر رہ گئے، بلکہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی زندگی کا حصہ ہماری زندگی کا اصلی اور صحیح حالت میں موجود ہے کیا؟ آپ خود غور کریں. آپ خود، میں خود اپنی اپنی زندگی میں ہر معاملے میں بگاڑ موجود دیکھتے ہیں. کوئی بھی ایک حصہ بغیر ملاوٹ سے بچا ہوا نہیں ہے، اصلی حالت پر نہیں ہے. آواز آ رہی؟ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. جیسا نظام اللہ چاہتا ہے ویسا نظام موجود ہے کیا؟ چلیے آج دوسرے نظام نہیں بلکہ زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے نظام کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہیں. یہ نظام پہلے بہت اچھا تھا میری بہنوں، بہت ہی منظم اور مرتب طریقے سے یہ کام جاری اور ساری تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت عباسیہ تک تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ نوبت آ گئی تھی کہ لوگ زکوٰۃ کے مال کو لے کر پھرتے، اس کو لینے والے ختم ہو چکے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ. یعنی زکوٰۃ کو ایک اجتماعی شکل میں دے کر لوگوں کے حالات اتنے بہتر سے بہتر بناتے گئے کہ اس کو بعد میں لینے والے ختم ہو گئے. نہیں، میرے پاس الحمدللہ زکوٰۃ کا میں مستحق نہیں ہوں، ایسا کہنے لگے. کتنی پیاری بات ہے نا. آج ہمارا ہی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں زکوٰۃ کا ایک ایسا سسٹم ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے عمل کریں اس پر، تو میں شرط کے ساتھ کہتی ہوں اور تاریخ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اگر وہ ہمارے زندگیوں میں لاگو ہو جائے نا تو ہمارے پاس کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو. کیوں کہ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر فرض کیا ہے کہ مالداروں کے درمیان ہی مال نہ پھرتا رہے بلکہ وہ مال غریبوں تک بھی آئے. اس لیے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. پہلے ہم ان دونوں چیزوں کو فرق کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے راستے میں خیرات وغیرہ کرنا، زکوٰۃ تو ہم پر یعنی جو صاحب نصاب ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا حق اور فرض ہے، دینا ہی لازم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فرق. یعنی کوئی 7.5 تولے سونا
اور 52.5 तोले चांदी का मालिक है या उसकी मकदार में पैसे का मालिक है, तो उसको साल गुजरने पर, ठीक है, साल गुजरने पर 2.5 ग्राम निकालना होगा अल्लाह की राह में। ये फर्ज है, इसमें कोई टाल मटोल नहीं। ये एक पहला फर्क हो गया, फर्ज हो गया। ज़कात तो हम पर, यानी बोल दी ना मैं, एक और इसमें एक और फर्क है। और ज़कात को इज्तिमाई तौर पर अदा करना ज्यादा मुनासिब है, और सदका खैरात ये आदमी का जाती मामला है, इसको वो तन्हा और छुपा कर देना चाहिए। यहाँ एक बात बोलते हुए आगे बढ़ना पसंद करूंगी मेरी बहनों। एक बात गौर करिए, आपने शायद सुन चुकी होगी कहीं से कि हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अमल ऐसे होना जिसका इल्म सिर्फ हमें और हमारे रब को होना, किसी तीसरे फर्द को हरगिज नहीं होना, चाहे वो हमारी माँ हो, बीवी हो, बच्चे हो, शौहर हो, भाई बहन, कोई भी, किसी को भी नहीं होना। नेक अमल का, सॉरी मैं गलत अमल नहीं बोल रही हूँ, नेक अमल का ऐसा हमारी जिंदगी में होना जरूरी है जिसका इल्म सिर्फ हमें और हमारे रब को होना, यानी छुपाकर ऐसे अमल करना जो हमारा रब ही जानता हो, ना उसमें रियाकारी हो, ना उसमें शोहरत हो। ये सदका खैरात के जरिए आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। किसी की भी मदद, किसी के भी हालात, किसी के भी कुछ भी तरीके से जैसा आप मुनासिब समझे। ये तन्हा की खिलवत की इबादत है, छुपा कर देने इसको ज्यादा बेहतर मुनासिब करार दिया गया। और मुनज़्ज़म तरीके से इज्तिमाई तौर पर, क्यों बोल रही हूँ मैं इज्तिमाई तौर पर, कि एक जिम्मेदार हर मोहल्ले से, हर गांव या शहर में ऐसा दीनदार होना जो सबकी ज़कात एक जगह जमा करे, और फिर हालात और मौके के हिसाब से उसके पास सबके चीजें बयान किए जाएं, और वो जिसको जिस तरह देना चाहे, जिसकी ज्यादा अशद जरूरत है, उस हिसाब से उसकी मदद करे अपने ज़कात के माल से। मगर ये होगा, ये कहाँ होगा? जहाँ इस्लामी कानून हो, वहां ऐसे काम हो सकते। यहाँ पर आज एक भाई अपने दूसरे भाई पे भरोसा नहीं कर सकता, ऐसे हालात बन चुके हैं। सगा भाई, सगी बहन, क्यों? इतने फितने आ गए ना, किसी पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते। और ज़कात इस तरह, और खैरात का भी बता दी। तो आज हम क्या करते हैं? पहली बात, हम जब ज़कात भी देते हैं तो कहते हैं दुआ में याद रखना। आपको बताऊं, शेख मोहम्मद बिन सालेह हुसैनी आलिम क्या कहा करते थे? ज़कात देकर दुआओं का मुतालिबा करना शरअन जायज नहीं है। ज़कात देते हुए, क्यों? वो तो अल्लाह का हक अदा कर रहे हो, तुम कोई एहसान कर रहे हो क्या? अगर ऐसा कहोगे, यानी सल्फ़े सालिहीन तो सदका व खैरात करके भी ये नहीं कहा करते थे कि दुआ करना, क्योंकि कहीं ये कहकर उसका अजर जो अल्लाह के जिम्मे था वो जाया ना हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दुआओं के लिए कहना जायज है, बिल्कुल जायज है, मगर कुछ पैसा वगैरह दे के अगर ये खास दुआ करने के लिए कहा जाए तो क्या दिखता वहां पे? इस पैसे के बदले आप दुआ चाह रहे हैं, तो वो जायज नहीं है हमारे सल्फ में। क्यों? ये पैसे का अजर कौन देने वाला है? अल्लाह। आप बंदे से मांग ले रहे ना, वो तो दुआ करेगा। आप नॉर्मल तौर पर किसी को भी दुआ करने के लिए कह सकते, इसके लिए मुमानियत नहीं है। आप समझिए मेरी बात, किसी के लिए भी हम नेक लोगों को दुआ करने के लिए कह सकते हैं आम तौर पर, मगर कुछ पैसा वगैरह, ज़कात वगैरह देकर कहने को हमारे सल्फ, क्योंकि उनका दर्जा और मुकाम बहुत अलग होता था ना, उनकी सोच बहुत अलग होती थी ना। ये सोच के हजरत आयशा का खुद बयान है कि अपने भतीजे को एक जगह पैसे देकर भेजती है और कहती है उनसे शुक्रिया भी ना कहना, फौरन दे के पलट आना। क्यों? अगर वो मेरे लिए दुआ करे या सलाम भेजे या शुक्रिया कहे तो मेरे अजर में कमी ना हो जाए जो अल्लाह मुझे देने वाला है। ये सोचा करती थी।
یہ بتانا میرا مقصد ہے. امید کرتی ہوں آپ اس کا غلط مطلب نہ لیں گے. یہ سوچتے تھے کہ اللہ کے ذمے جو اجر ہے وہ ضائع نہ ہو جائے, لوگوں سے یہ بدلہ نہ لے لیں, بلکہ پورا کا پورا اجر اللہ ہی سے لیں. اور سوچے جو اللہ کو دے رہا اللہ اپنے حساب سے اس کا بدلہ دے گا نا, اپنی جلال اور بڑائی سے بڑھ چڑھ کر. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں, اب صدقہ و خیرات کے فضائل سن لیتے ہیں میری بہنوں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے صدقے کا, تو صحابہ مقابلہ کرتے, کون آج زیادہ دے گا, کون آگے بڑھے گا, کیونکہ اس کے بے شمار فائدے وہ ان کی نظروں کے سامنے ہوتے تھے نا. اور دوسرا, صدقے سے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہم کتنے نافرمانیاں کر رہے ہیں, ہمارے کو کچھ اندازہ ہے ہم کتنے بار اللہ کو غصہ دلا رہے ہوں گے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. زکوٰۃ الگ ہے, صدقہ الگ ہے. صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی کرو پھر صدقہ کر دو, نہیں, بلکہ ہم تو جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوتی جاتی ہیں. تو جب اللہ کو غصہ آتا ہے, اگر ہم دن میں روزانہ 1 مرتبہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس سے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, صدقے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا لیتے ہیں. حدیث کے الفاظ میں ذکر کر رہی ہوں میری بہنوں, صدقے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا لیتے ہیں. تو اگر سوال پیدا ہوتا, اگر گناہ ہے, بری موت سے تو بچ گیا مگر اس کے حصے میں گناہ ہے, اس کو کیسا ختم کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, اللہ کے رسول بول رہے ہیں, صدقے سے گناہ بھی اس طرح مٹا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی. سبحان اللہ. سوچئے, بری موت سے بچتے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے, اور گناہ بھی مٹ جا رہے ہیں. تیسرا فائدہ. چلو اچھا, اس کے بعد بندہ سوچے اچھی موت بھی آ گئی, گناہ بھی ختم ہو گئے, مگر خبر کا کیا معاملہ؟ وہاں پہ تو خبر بہت چھوٹی ہوتی ہے نا, وہاں پہ بہت گرمی ہوگی, کیسے حال ہوگا؟ تو کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, خبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو. دیکھو, ایک کے بعد ایک کیا کیا فائدے ہوتے جا رہے صدقہ خیرات سے. پھر بھی بندہ سوچے چلو خبر میں بھی ٹھیک گزر گئی, آگے قیامت جب اٹھیں گے وہاں کی حالت کیا ہوگی؟ بہت ہی گرمی کا عالم, وحشت کا عالم ہوگا نا. تو کہا جا رہا ہے جو صدقے کی عادت اپنا لیتا ہے تو وہاں پر صدقہ کرنے والے کے سر پر اس کا صدقہ سایہ بن کر چل رہا ہوگا. جہاں لوگ عام طور پہ ایسے ہی گزر رہے ہوں گے پسینے میں, شرابور, وہاں پر جو صدقے کی عادت بنا لیتا ہے, روز کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, وہ اس کا سایہ اس کو آخرت میں بھی ہوگا, چھتری بن کر اس کے سر پہ چلے گا. اور ایک معمولی صدقہ کا میں ذکر کروں, اگر کوئی اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اللہ عز و جل اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کی پرورش اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی گھوڑے کا بچہ اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے. اور یہ کھجور اتنا بڑھتے بڑھتے قیامت کے دن پہاڑ کی شکل لے لیتا ہے اور ہمارے نام اعمال میں درج کیا جاتا ہے. ایک کھجور کا برابر صدقہ, آخرت میں ہمیں کیا مل رہا اس کے بدلے؟ پہاڑ برابر نیکیاں. سبحان اللہ. کیونکہ اس کی پرورش کس نے کی؟ میرے اور آپ کے رب نے کی. اور ایک آخری بات سناؤں, منافقوں کے سورہ منافقون کے آخر میں آیا ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تھوڑی سی مدت دے دے, جب بندہ مرنے لگے گا تو کیا کہے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ
مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں زیادہ سی مہلت دے، بلکہ میں کو اتنی مہلت دے دے کہ میں یہ کام کر کے آ جاؤں. کیا کام؟ تیری راہ میں خرچ کر کے آؤں، صدقہ کر کے آ جاؤں اور ہو جاؤں نیک لوگوں میں سے. اگر اللہ مجھے تھوڑی سی بھی مہلت دے گا تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آؤں گا اور نیک لوگوں میں شامل. یعنی نیکیوں کا بہت سی نیکیاں ہیں نا نیکیوں میں، مگر یہاں کس کو یاد کیا گیا؟ صدقے کو یاد کیا گیا. صدقہ کروں گا اور میں صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. دیکھ رہے کتنی پیاری بات ہے، الحمدللہ. اور ہم اس بات کو اگنور کرتے ہیں، بار بار اگنور کرتے ہیں. ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، مگر جب نوبت آتی ہے اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ایسے ویسے بہانے پیدا کر لیتے ہیں. زکوٰۃ جہاں دین کا ایک اہم ترین رکن ہے اور یہ نماز کا ساتھ آنے والا ذکر ہے. قرآن میں بے شمار موقع پہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے نا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا بولے؟ قرض حسنہ سمجھوں گا اور اس کو کئی گنا بڑا چڑھا کر اللہ کی راہ میں لوٹاؤں گا بول رہے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر کیا ہے. کتنے مصارف؟ یعنی کہاں خرچ کرنا، وہ بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں کہاں کرنا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف یعنی 8 جگہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. کہاں؟ نمبر 1 فقیروں کے لیے، فقیر وہ جس کے پاس کچھ مال نہ ہو. اور دوسرا مسکینوں کے لیے، مسکین کے پاس اتنا مال تو ہو، وہ روزانہ کھانا پینا تو ہے اس کے پاس، مگر دوسری ضروریات اس کی پوری نہ ہوتی ہوں اور وہ مانگنے سے شرماتا بھی ہو، ایسے شخص کو مسکین کہا گیا ہے. دوسرا ہمیں وہاں مسکین کو دینا ہے. اور تیسرا زکوٰۃ کی وصولی کرنے والوں کے کاموں پر، یعنی ایسے کام والے جو زکوٰۃ لیتے ہیں لوگوں سے پھر جمع کرتے ہیں اور جس کو مناسب ہے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تیسرے لوگ ہیں، تیسرے ان کو بھی زکوٰۃ دینا چاہیے. اور چوتھا زکوٰۃ تالیف قلب، یعنی کسی غیر مسلم کو جب آپ کو اندازہ ہے کہ اگر اس پر آپ مال خرچ کریں گے تو وہ اپنے اسلام سے متاثر ہوگا، اپنے اسلام سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، ویسے غیر مسلم کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. تالیف قلب یعنی پھیرنے کے لیے اس کو اپنے اسلام کی طرف، ٹھیک ہے. اور گردن آزاد کرانے کے لیے بھی آپ اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. یعنی ایسے بے گناہ ہمارے نوجوان جن کو زبردستی غلط کاموں کی وجہ سے، غلط بیانات کی وجہ سے جیلوں میں پھنسا کر رکھا گیا ہے، ان کو چھڑانے کے لیے بھی آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ایک قرض داروں کے قرض کے لیے، یعنی ایسے قرض دار جنہوں نے ادا کرنے کی نیت سے ہی لیا مگر ان کی مال میں اتنی برکت ابھی نہیں ہوئی کہ وہ اپنا قرض ادا کریں، تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ان کو قرض ادا کرنے میں بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نجات پائیں اور وہ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر آگے بتا رہے مسافروں کے لیے بھی. 7واں کیا ہے؟ مسافر جو اللہ کی راہ میں نہیں
جو اپنی جگہ تو خوب پیسے والے ہیں مگر وہ کسی موقع سے گاؤں بھٹک کر یا کسی اور وجہ سے دوسرے شہر آ گئے, اب وہاں ان کے لیے کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے, تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں ایسے مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے, یہ 7واں نمبر تھا. اور آخری میں رکھے اللہ تعالیٰ 8 اللہ کے راستے میں, یعنی کسی کی مدد کرنا, یہ بھی کسی کی مسجد بنانے میں, یا نہیں زکوٰۃ نہیں دینا ہے, سوری, مسجد کے لیے, بلکہ کسی کی اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں آپ اللہ کے راستے میں, یہ وسیع بات ہے, اس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے. ٹھیک ہے, آخری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام ذکر کیا ہے, وفی سبیل اللہ, جنگ کے لیے, جنگ میں سامان لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ, جیسا میں نے صحابہ کا ذکر کیا نا اس طریقے سے. تو سمجھ میں آیا؟ 8 مصارفین زکوٰۃ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے. نبی کے لیے نہیں بولے کہ آپ اپنی مرضی سے کس کو چاہیں دے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی سورہ توبہ میں ان کن کو دینا لین سے بیان کر دیا, کیونکہ یہ غریبوں کا, مسکینوں کا, مسافروں کا, قرض داروں کا حق ہے. ٹھیک ہے, اور آپ غور کریں نا, میں نے کہا تھا یہ حصہ اللہ کو نہیں پہنچتا, وہ تو تمہاری کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نا ہمارا اللہ تعالیٰ, لیکن وہ خوش دلی کے خاطر اپنے کسی غریب بھائی کو کچھ دے دیا کرو, تو گویا تم مجھے دے رہے ہو, یہ بیان کر رہے اللہ تعالیٰ. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اگر تم خوش دلی کے ساتھ اپنی غریب بھائی یا بہن کی مدد کرو تو تم گویا اللہ کو دے رہے ہو, اس طرح وہ تم کو کئی گنا زیادہ بدلہ عطا کرے گا. البتہ شرط یہ ہے, اس کو دے کر تم اس پر کوئی احسان نہ جتلاؤ, اس کو ذلیل و حقیر نہ کرو, اس سے شکریہ بھی خواہش نہ رکھو, اور یہ بھی کوشش نہ کرو کہ تمہاری اس بخشش کا لوگوں میں چرچا ہو اور لوگ تمہاری تعریف کریں, فلاں صاحب بڑے سخی ہیں, فلاں صاحب بڑے اچھے ہیں. اگر ان تمام ناپاک خیالات سے اپنے دل کو پاک رکھو گے اور محض میری خوشنودی کے لیے تم اپنی دولت میں سے غریبوں کو حصہ دو گے, تو میں اپنی بے پناہ دولت تم کو دولت میں سے تم کو حصہ دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ بول رہے. کتنی پیاری بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو بھی ہم پر اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح نماز روزے کو بھی فرض کیا ہے. یہ بولینا میں اسلام کا بہت بڑا اہم رکن ہے, اس کو فراموش نہیں کر سکتے. اور زکوٰۃ میں دنیاوی فائدہ بھی ہے, بتائی, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا, کوئی مسلمان ننگا بھوکا اور ذلیل و خوار نہ ہو, جو امیر ہے وہ غریبوں کو سنبھال لے اور جو غریب ہے وہ بھیک مانگتے نہ پھرے. کوئی شخص اپنی دولت کو صرف اپنے عیش و آرام اور اپنی شان و شوکت پر ہی نہ اڑائے, بلکہ یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں اگر اس کی قوم کے یتیموں, بیواؤں اور محتاجوں کا بھی حق ہے. آپ نے بار بار سنا حق 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 کس کو کہتے ہیں؟ جو ضروری ہوتا ہے, لازم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حق بتا رہے ہیں. اللہ ہمیں جو بھی سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے. اب آخر میں آپ کو تقویٰ والی صفات بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ جو بھی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں کتاب الہی کے, اس سے ہمارے اندر کیا چیز پیدا ہو, جیسا روزوں سے تقویٰ آ رہا, نماز سے تقویٰ, توحید سے تقویٰ. تقوی کی بہت قرآن نے ایک جامع اصطلاح کی ہے میری بہنوں. قرآن کی روح سے انسان کی کامیابی کا اصل دار و مدار اسی بات پر ہے کہ وہ تقویٰ شعار بن جائے. جس شخص کی زندگی میں تقویٰ نہ ہو, اس شخص کے اس کی تباہی میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. تقوی کے بارے میں قرآن حکیم میں جن آیات میں ذکر آیا ہے نا, ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کلام الہی ہی تقوی کو کسی ایک محدود معنی میں استعمال نہیں کرتا, بلکہ متعدد معنوں میں اس کے تشریح کرتا ہے. اہل تقوی کے ذاتی, روحانی, اخلاقی, سماجی
ازدواجی اور دیگر اوصاف سامنے آتے ہیں۔ ایک متقی کی عملی زندگی کا نمونہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس باتوں کا پابند بنائے۔ کتاب الہی کے مطابق اہل تقوی بدگمانی نہ کرنے والے، بھید نہ ٹٹولنے والے، بھید یعنی کسی کے راز، غیبت سے پرہیز کرنے والے، لہو العب سے کنارہ کشی کرنے والے اور لغو چیز پر درگزر کرنے والے، شریف آدمیوں کی طرح امن میں رہنے والے اور بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ وہ بدکاری سے دور رہتے ہیں اور کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتے۔ اہل تقوی قوت فیصلہ اور رائے رکھنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اہل تقوی نرم دل والے اور والدین کے حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ قول سدید یعنی سیدھی سچی بات کرنے والے ہوتے ہیں، نیک بات کی تصدیق کرنے والے اور سچے لوگوں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اور دشمنوں کی پشیمانی سے باز رہتے ہیں، مومنوں کی بھلائی کی خوش اور برائی سے ناخوش ہوتے ہیں، دو بھائیوں اور بہنوں میں صلح کرانے والے ہوتے ہیں۔ اہل تقوی والے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، آسانی اور سختی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ چاہے ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، اور غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، اور عفو درگزر کرنے کی صفت ان کے اندر ہوتی ہے، اور احسان کی روش اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ احسان فراموش نہیں بلکہ احسان کی روش اختیار کرنے والے۔ اور اگر انجانے میں کسی سے فحش کلامی اور کسی پر ظلم ہو کر بیٹھے تو فوراً ہی اللہ سے رجوع کر کے استغفار کرتے ہیں اور برے کام پر اڑ نہیں جاتے، بلکہ اہل تقوی کے اخلاق عالیہ کا اندازہ قرآن کے اس بیان سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں زخم کھانے کے باوجود احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو ان پرہیزگار لوگوں میں شامل فرمائے جس کا میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ مجھے اور میری اولاد کو اور آپ تمام کو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والا اور برائیوں کو ختم کرنے والا بنا دے۔ ہم نے جو بھی باتیں یہاں سنی ہے اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا اور نیکیوں رمضان کی پوری نعمتیں اور حقیقتیں تلاش کرنے والا اور ہماری عبادتیں قبول کر لے۔ اے اللہ ہم نے جتنا سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔